السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، توحید کی اہمیت ہمارے دلوں میں کس قدر ہے، اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک چور ہے یا ایک شرابی آدمی ہے، اگر کسی چور اور کسی شرابی کا رشتہ ہمارے گھر آئے تو ہم انکار کر دیتے۔ یقیناً چوری اور شراب یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی سزائیں بھی اور اس پر وعیدیں بھی احادیث میں بیان کی گئی، کوئی چھوٹے گناہ نہیں ہے۔ شرابی اور چور ہمارے پاس میں آ کر بیٹھ جائیں، ہم ان کو نفرت کے ساتھ، حقارت کے ساتھ بھگا دیں گے یا خود اٹھ کے چلے جائیں گے، کیونکہ ان گناہوں کی قباحتوں کو ہم جانتے ہیں۔ لیکن اگر کسی مشرک کا، وہ آدمی جو توحید پر نہیں ہے، رشتہ آ جائے، ہم آسانی سے قبول کر لیتے۔ اس کی پریکٹیکل لائف میں ہم مثالیں دیکھتے ہیں۔ ایک وہ آدمی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، ہمارے پاس آ کر بیٹھ جائے، اتنی نفرت نہیں ہوتی جتنی نفرت ہمیں ایک شرابی سے، ایک زانی سے، ایک چور سے ہوتی۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں شراب، زنا اور چوری کے گناہوں کو ہلکا بتا رہا ہوں، بہت بڑے گناہ ہیں، لیکن شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ آرام فرما رہے تھے، پھر آئے، پھر دیکھا آپ آرام فرما رہے تھے۔ اس کے بعد جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ما من عبد قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی نے یہ اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔
یہی سوال جو میں نے بطور تمہید آپ کے سامنے بات ذکر کی، حضرت ابو ذر نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے رسول اگر اس نے زنا کیا ہے، چوری کی ہے، تب بھی وہ جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر اس نے زنا کیا ہے، اگر اس نے چوری کی ہے، تب بھی وہ جنت میں جائے گا۔ تیسری مرتبہ تعجب سے پوچھا اللہ کے رسول وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر اس نے زنا کیا ہے، اگر اس نے چوری کی ہے، تب بھی؟ آپ نے فرمایا رغم انف ابی ذر، ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر اس نے زنا بھی کیا ہے، چوری بھی کی ہے، تب بھی وہ جنت میں تو جائے گا، گرچہ سزا پانے کے بعد۔ تو آپ سوچئے توحید کی اہمیت، شرک سے نفرت ہمارے دلوں میں کتنی ہے کہ ایک زانی، ایک شرابی، ایک چور، ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، مشرک کو ہم برداشت کر لیتے، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک چیز دنیا کے اندر ہمارے نزدیک ایک فطری چیز ہے انسان کی، انسان کا میلان مال کی طرف، دولت کی طرف ہوتا ہے، اور رشتے کے انتخاب میں انسان اس چیز کو ترجیح بھی دیتا ہے۔ اور یہاں پر ایک غلط فہمی کو میں دور کر دوں کہ بہت سارے لوگ اس معاملے میں تساہلی برتتے ہیں کہ ہم رشتہ کر دیتے ہیں، آگے چل کر کے اللہ ہدایت دے دیتے، سب بہت ہوتا ہے۔ یاد رکھیے دنیا کی ہر ذمہ داری اپنے کندھے کے اوپر لی جا سکتی ہے، ہدایت کی ذمہ داری نہیں لی جا سکتی۔ کیا معلوم، اور ایسا ہوتا ہے، آپ نے اس بنیاد پر اپنی بیٹی دے دی، اپنا بیٹا دے دیا، رشتہ ہم نے کر لیا، اور یہی توحید پرست آدمی بعد میں توحید سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ جو دنیا کی شے ہے نا، یہ بڑی معمولی چیز ہے توحید کے مقابلے میں، توحید کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن مشرک کو بلائے گا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ زمین بھر سونا دے کر کے تو جہنم سے بچ جائے؟ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا ثم ماتوا وهم کفار، جنہوں نے کفر کیا اور اسی حالت میں مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، زمین بھر سونا دے کر کے وہ جہنم سے بچنا چاہیں اسے قبول نہیں کیا جائے گا، زمین بھر سونا۔ اب اندازہ لگائیں، جس کے پاس چند گرام یا کچھ کلو اگر سونا مل جائے تو ہمارے نزدیک اس کی اہمیت دین سے بڑھ کر ہو جاتی ہے، بسا اوقات دین سے بڑھ کر، یہ بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، دین سے بڑھ کر ہم دے دیتے ہیں اپنی بیٹیاں۔ خوشحالی دولت سے نہیں آتی، خوشحالی دین سے آتی، جہاں توحید نہیں ہوگی وہاں خوشحالی نہیں ہوگی۔ تو رب العالمین اس مشرک سے کہے گا کہ کیا تو یہ چاہے گا کہ زمین بھر سونا دے کر کے جہنم سے بچ جائے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ میں نے تو اس سے آسان چیز تجھ سے مانگی تھی کہ میرے ساتھ شرک نہیں کرے، اور کچھ نہیں مانگا تھا میں نے تجھ سے، بس اتنا ہی مطالبہ تھا کہ میری عبادت میں، میری الوہیت میں کسی کو شریک نہیں کرے، بس اتنا ہی مطالبہ تھا، لیکن تو نے اسے مانا نہیں۔ دو چیزیں ہوگی، تیسری چیز مرنے کے بعد۔ اچھا ایک سوال میں آپ سے کروں، آپ کو دو اختیارات دیے جائیں،
ایک اختیار یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو صرف حافظ قرآن بنائیں. یہ صرف کے لفظ پر آپ غور کیجیے گا تاکہ غلط فہمی نہ. صرف حافظ قرآن بنائیں. اور ایک اختیار آپ کو یہ دیا جائے کہ آپ اپنے بچے کو توحید سکھائیں. عام ذہن ہمارا کس طرف جائے؟ کس طرف جائے؟ حافظ قرآن. ٹھیک ہے. آج بہت سارے حافظ قرآن حافظ تو ہیں مگر توحید پر نہیں ہیں. اگر توحید کے بغیر صرف حافظ قرآن ہو گیا تو کوئی فائدہ نہیں. ہمارے سماج میں بہت ساری مثالیں ایسی ملیں گی جو ہیں حافظ قرآن، جن کی اہمیت ہمارے نزدیک بہت ہے، لیکن اللہ کے یہاں ان کی اہمیت اس لیے نہیں ہوگی کہ صرف انہوں نے قرآن کے متن کو یاد کر لیا، قرآن کو سمجھا نہیں. توحید نہیں ہے ان کے پاس. اگر ایک آدمی قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہو، حافظ قرآن نہیں ہوگا لیکن توحید پرست ہوگا تو کامیابی مل جائے گی اسے. لیکن ایک آدمی حافظ قرآن ہے مگر توحید اس کے پاس نہیں ہے، وہ حافظ قرآن ہونے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہوگا. بھائیوں، اس کی عظمت کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات، مرنے کے بعد جب انسان کو قبر میں دفنایا جاتا ہے، یہ اس کی اہمیت ہے کہ سب سے پہلا سوال انسان سے کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا نہیں ہوگا، زکوٰۃ کا نہیں ہوگا. سب سے پہلا سوال انسان سے جو ہوگا وہ توحید کا ہوگا. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ہر جگہ آپ چلے جائیں، ہر جگہ ابتدا توحید سے ہی ہوگی. ابتدا توحید سے. بلکہ آپ غور کیجئے کہ ہمارے صبح میں اٹھنے سے لے کر کے رات کا آخری جو عمل ہے نا، اگر ہم شریعت پر عمل کرتے جائیں تو ابتدا بھی توحید سے ہے اور انتہا بھی توحید. آپ اس روایت کو پڑھیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کی آنکھ کھلے رات میں اور یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ رب اغفر لی. جس آدمی نے یہ دعا پڑھی اس کے بعد اپنے لیے جو دعا کرے اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول کرے گا، اور اگر نماز پڑھے گا اللہ اس کی نماز قبول کرے گا. ابتدا توحید سے. آنکھ کھلتے ہی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اور رات کو جب سوتا ہے نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے قل یا ایھا الکافرون پڑھا اس نے شرک سے برات کا اعلان کر دیا، میں بری ہوں. یہ تسبیحات کیا ہے؟ یہ توحید کے کلمات ہے جس میں انسان اللہ رب العالمین کے سوا ہر قسم کی عبادت کا انکار کرتا ہے. سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے. توحید آپ کو ہر چیز ہر جگہ ملے. انسان جیسے ہی اس دنیا سے جاتا ہے پہلا سوال انسان سے ہوگا توحید کا. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اس کے بعد یہ سب کچھ سارے مسائل حل ہوں گے. اگر آخرت کا یہ پہلا مرحلہ اور پہلا سوال ہی انسان حل نہیں کر پائے گا، آگے کے مراحل آسان نہیں ہوں گے. چاہے دنیاوی مسئلہ ہو چاہے آخرت کا مسئلہ ہو، مشکل سے مشکل ترین معاملہ کیوں نہ ہو، توحید کے بغیر حل نہیں ہو سکتا. آج دیکھیے دنیا میں انسان پریشان ہے، کرب کی حالت میں، مشکل حالت میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے؟ ان دعاؤں کو آج پڑھنے کی ضرورت ہے
کیونکہ ہم میں سے ہر آدمی کہیں نہ کچھ پریشانی میں ہے. سخت ترین حالات میں اللہ کے رسول کیا پڑھتے تھے، اور ایسی مشکلات جن سے نکلنے کا بظاہر کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا، اللہ رب العالمین توحید کی برکت سے نکال دیتا. وہ کلمات کیا تھے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. یہ دعاء الکرب ہے، کرب. سخت ترین پریشانی میں یہ دعا اللہ کے رسول پڑھتے ہیں. اس سے بڑی پریشانی کیا ہوگی جس پریشانی میں حضرت یونس مبتلا ہوئے. سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا مچھلی کے پیٹ میں. وہ کیا کلمات تھے؟ توحید پر مشتمل کلمات تھے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بلکہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، قرآن حکیم کو آپ پڑھیے. ایک آدمی مشرک ہے، مشرک پریشانی میں مبتلا ہے، اگر وہ بھی وقتی طور پر توحید پر مشتمل کلمات پڑھ کر کے اللہ سے دعا مانگے، اللہ اس کو قبول کر لے. اب قرآن کو پڑھیے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، سمندر میں پھنس جاتے ہیں، خالص وہ اللہ کو پکارتے ہیں. اکرمہ بن ابی جہل جو پہلے اسلام کے دشمن تھے، ان کے اسلام لانے کا سبب کیا تھا؟ یہی تھا نا، جب وہ کشتی پر سوار ہوئے، کشتی پھنس گئی، مشرکین نے دعا کی، انہوں نے کہا کہ اب اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے سوا نہیں بچا سکتا، اس کے سوا پھر معبود برحق کون ہو سکتا؟ انسان کی فطرت لوٹ آتی ہے. اللہ نے انسان کو پیدا ہی کیا ہے توحید پر. توحید پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا. تو میرے بھائیوں، اس پر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں توحید کی اہمیت کے حوالے سے. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال، مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ توحید پر. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. قرآن حکیم کو پڑھیے. انسان کی تباہی کے بنیادی اسباب میں سے ایک بڑا سبب شرک ہے. یہ شرک کے نقصانات بھی ہیں، فوائد دونوں ساتھ میں آتے رہیں گے. ضروری نہیں کہ میں اسے ایک ایک کر کے گنواتا رہوں. قرآن حکیم کو آپ پڑھیے. اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ. اللہ نے فرمایا کہ آپ کہیے لوگوں سے زمین میں گھوم پھر کر کے دیکھیں کہ تم سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہو. ان کے اوپر جو اللہ کا عذاب آیا، ان کی تباہی کا سبب کیا تھا؟ کان اکثرهم مشرکین، ان میں سے اکثر لوگ مشرک. آپ اسلام کے بنیادی 5 ارکان، پہلا رکن کیا ہے؟ توحید ہے. یعنی اس رکن کے بغیر نہ نماز آپ کی درست ہے، نہ آپ کی عبادتیں درست ہے، نہ آپ کی دیگر معاملات درست ہوں. بھائیو، اس بنیاد کو درست کریں. اچھا، شاید میں بات بھول جاؤں، آج ہم توحید پر بات کرتے ہیں سعودی عرب میں، بلکہ سعودی عرب نہ جائیں، بمبئی میں چلے جائیں، بھرپور اہتمام ہے توحید کو پڑھنے اور پڑھانے کا. بدقسمتی سے توحید پڑھنے اور پڑھانے کا اہتمام ہمارے یہاں نہیں ہے. دیکھیے، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایمان ہے نا، ایمان یہ موروثی چیز نہیں ہے. موروثی چیز کا معنی کیا ہے؟ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا خود بخود وراثت کا حقدار بن جاتا ہے، اسے مل جاتی ہے بغیر محنت کے.
ایمان بغیر محنت اور حاصل کے نہیں ملتا. معاف کیجئے گا کہ ہم میں سے اکثر لوگ، سب نہیں، پڑھنے والے بھی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر لوگ مسلمان اس لیے ہیں کہ ان کے باپ دادا مسلمان ہیں. آپ خود غور کیجئے، ہم میں سے کتنے لوگ توحید پڑھتے ہیں؟ توحید کی کتنی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کا اہتمام ہماری مساجد میں ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. اور یہی وجہ ہے کہ جو غیرت توحید کے حوالے سے ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے تھی، اب نہیں ہے. توحید ہو، دیکھیے ہم موحد ہیں لیکن غیرت کی حد تک نہیں ہے. الا ان یشاء اللہ. کیسی غیرت ہونی چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کہا کہ اگر، میں نام بھول رہا ہوں صحابی کا، اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھوں تو اسے قتل کر دوں گا. ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کی غیرت کو دیکھو. حضرت سعد ان کا نام ہے. میں حضرت سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ رب العالمین مجھ سے زیادہ غیرت مند. رب العالمین کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ میرا بندہ ہوتے ہوئے کسی اور کے سامنے جھکے، کسی اور کے ساتھ شرک کرے. تو ہم موحد ہیں، غیرت کی حد تک موحد نہیں. جس طرح ایک زانی کو دیکھ کر ہماری غیرت جاگ جاتی ہے، شرابی کو دیکھ کر ہماری غیرتیں جاگ جاتی ہیں، چور کو دیکھ کر کے جاگ جاتی ہیں، ہم اس غیرت کی حد تک موحد نہیں. اور یہ غیرت کی حد تک موحد تب ہوں گے جب ہمارے یہاں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہو. دیکھیے کتاب التوحید مسلسل ہمارے دروس کا حصہ ہونی چاہیے. ثلاثۃ الاصول، دین کے 3 اہم اور بنیادی اصول، قواعد الاربع، تقویت الایمان، یہ ساری چیزیں ہماری مساجد میں ہماری ذاتی اور اجتماعی زندگی میں پڑھنے پڑھانے کا ایک لازمی حصہ ہونا چاہیے. یہ توحید کے فوائد یوں ہی ہماری زندگی میں ظاہر نہیں ہوں گے. تو ایمان موروثی چیز نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیے کہ وراثت میں ہمیں یہ چیز مل جائے گی، بلکہ بدقسمتی سے پہلے یہ چیزیں ہم کبھی نہیں سنتے تھے جو آج کے دور میں سن رہے ہیں. اچھے اچھے گھرانے کے لوگ توحید چھوڑ چکے ہیں، بلکہ یہ ہو رہا ہے. توحید پرست ہیں لیکن بیٹیوں کے رشتے کہاں ہو؟ میں اس چیز کو بار بار دوہرا رہا کیونکہ ہم ایک بیٹی نہیں دے رہے، ہم ایک نسل دے رہے ہوں، اور اس کے ذمہ دار قیامت کے دن ہم ہوں گے. یہ فکر ہمیں ہونی چاہیے کہ ہمارا رشتہ ایسی جگہ نہ ہو جو ہماری توحید کو خراب کرے، جو ہمارے دین کو بگاڑ. تو میرے بھائیوں، اس نقطے کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ توحید کے پڑھنے اور پڑھانے کا اہتمام ہمارے یہاں ہو. اب آئیے توحید کے فوائد میں سے کیا ہے اور نقصانات کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے جہنم سے نجات کا واحد ذریعہ توحید. دیگر برائیوں کی بنیاد پر اگر انسان جہنم میں چلا بھی گیا نا، آ جائے گا واپس، لیکن شرک ایسی چیز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن جدعان کے بارے میں پوچھا کہ کان یصل الرحم، وہ صلہ رحمی بھی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا بھی کھلاتا تھا، کیا یہ چیز اسے نفع دے گی؟ آج چیریٹی کے کام کرنے والے سماج میں بہت ہیں، اور اس بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا نیک آدمی ہے، لیکن توحید اس کے پاس نہیں ہوتی ہے. حضرت عائشہ نے پوچھا عبداللہ ابن جدعان کے بارے میں، کیا یہ چیز اسے نفع دے گی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین،
اس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا اے اللہ مجھے قیامت کے دن معاف کر دینا، یعنی اس کا عقیدہ درست نہیں تھا، آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو جہنم سے نجات دلانے والی واحد چیز توحید، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رکھنے والی چیز شرک ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جو آدمی شرک کرے، یعنی شرک کرتے ہوئے اسی حالت پر مر جائے، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں، کوئی مددگار نہیں ہوگا قیامت کے دن، مشرک کے کام کوئی نہیں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی سفارش لے کر کے جائیں گے۔ آپ دیکھیے اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی مشرک کے لیے کہ اس مشرک کو نبی کی دعا فائدہ نہیں پہنچے، یعنی ہم نبی کے بارے میں یہ تصور کرتے ہیں نبی کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، لیکن شرک ایک ایسی چیز ہے کہ مشرک کے حق میں اگر نبی دعا کرے نہیں قبول ہو۔ شرک اتنی خطرناک چیز ہے، شرک کے مغفرت کے دروازے اللہ نے بند کر دیے۔ قرآن حکیم کو آپ پڑھیں، اللہ نے فرمایا، دیکھیے مشرک کے لیے اللہ نے جنت کتنی مشکل کر دی۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ ولا يدخلون الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایک شرط، مشرک کو اگر جنت میں جانا ہے تو ایک شرط ہے، اور وہ شرط پوری نہیں کر سکے گا، کیا ہے؟ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کی نوک سے اونٹ کو نکال دیں۔ سوئی کی کتنا ایک دھاگا داخل کرنا مشکل ہوتا ہے، اونٹ کیسے داخل ہوگا؟ جس طرح اونٹ سوئی کی اس معمولی سے باریک حصے میں داخل نہیں ہو سکتا، اس طرح مشرک بھی نہیں داخل ہو سکتا۔ اتنی مشکل ہے، دروازے ہی اللہ نے بند کر دیے مشرک کے لیے، سوال ہی نہیں ہے کہ وہ جنت میں داخل ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شرک کا اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا نقصان ہے کہ نبی کی دعا بھی اسے کام نہیں آئے گی۔ دلیل کیا ہے؟ آپ سورہ توبہ کو پڑھیں، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، مومنوں، نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، جائز ہی نہیں ہے۔ ایک طرف اللہ نے حکم دیا ہے کہ مومنین کے لیے استغفار کریں، لیکن مشرکین کے لیے نہیں، ان کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ یہ جہنم ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی یہ ایک ہی موقع، پہلا اور آخری، اس بات کی فکر کرے کہ ہمارے عقیدے میں شرک نہ آ جائے، فکر کریں اس بات کی۔ یہ زندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری، دیگر ذمہ داریوں میں کوتاہی ہو گئی، معاملہ کلیئر ہو جائے گا اگر توحید والی فائل ہماری کلیئر نہیں ہوئی، معاملہ بہت گڑبڑ ہے۔ حضرت ابراہیم سے بڑا موحد کون ہوگا؟ کون ہوگا حضرت ابراہیم سے بڑا موحد؟ وہ دعا کر رہے ہیں وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے شرک سے بچائے، میری اولاد کو شرک سے بچائے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام، اب یہاں پر بھی غور کیجیے، صحابہ کرام میں ایک بھی مشرک نہیں تھا، ایک بھی جس کو صحابی کہا جائے، سوال ہی نہیں کہ اس کی زندگی میں شرک ہو۔ آپ صحابہ کرام کو شرک سے ڈرا رہے ہیں۔ یہی بات جو میں نے ابھی کہی، ہم ہیں اہل الحدیث، بدقسمتی سے توحید کے پڑھنے پڑھانے کا اہتمام ہمارے کمزور ہو چکا، مستقل ہونا چاہیے، مستقل ہونا چاہیے۔
اتنا ہونا چاہیے کہ ہماری عام پبلک کو توحید اور شرک کے دلائل یاد ہو جائے، حق واضح ہو جائے کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے۔ اللہ کے رسول صحابہ کرام کو ڈرا رہے ہیں جن میں ایک بھی مشرک نہیں تھا، ایک بھی مشرک۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک، اے لوگوں اس شرک سے بچو، فإنہ اخفی من دبیب النمل، شرک کی چال چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ ہلکی۔ چیونٹی زمین پہ رینگتی ہے، پتہ چلتا ہے؟ نہیں چلتا۔ زمین پر چیونٹی رینگتی ہے، نہیں پتہ چلتا۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں شرک کب آ جائے نہیں پتہ چلتا۔ پھر ایک دعا سکھائی، اس دعا کو سیکھ کر کے جائے۔ فرمایا یہ دعا کرتے رہو، اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک شیئا، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں شرک سے، ونستغفرک لما لا نعلمہ، اور ہم مغفرت کا سوال کرتے ہیں اس شرک سے جو انجانے میں ہم نے کر لیا، ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے، ہم شرک کر بیٹھتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، شرک ڈرنے کی چیز ہے۔ ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا، جس طرح ہم آگ سے ڈرتے ہیں، جس طرح راستے میں چلتے ہوئے ہم ایکسیڈنٹ سے ڈرتے ہیں، بیماریاں جب پھیلتی ہیں تو ہم بیماریوں سے بچاؤ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں، اسی طرح بلکہ سب سے زیادہ دنیا میں ڈرنے والی چیز، اور خاص طور سے آج کے اس پرفتن دور میں ڈرنے والی سب سے زیادہ چیز یہی ہے کہ شرک سے انسان ڈرے، خوف کھائے، ہر وقت اللہ کی پناہ مانگے، ہر وقت انسان اپنی نسلوں کے لیے دعا کرے کہ اللہ ہماری نسلوں میں کسی کو مشرک پیدا نہ کرے۔ میرے بھائیوں، یہ بڑا حساس معاملہ ہے، آسان چیز نہیں، ٹھیک ہے؟ تو شرک کا ایک نقصان یہ ہے کہ انسان نبی کی مغفرت سے، نبی کی دعائے مغفرت سے محروم ہے، نبی کی دعائے مغفرت سے۔ اس سے بڑا بد نصیب آدمی اور کون ہو کہ نبی کی دعائے مغفرت سے محروم۔ اچھا ایک اور چیز، نبی کی سفارش بھی حاصل نہیں۔ آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اسی عقیدے پر جی رہا، عقیدہ شفاعت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، عقیدہ شفاعت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کچھ بھی کرو ہماری سفارش ہو جائے، کچھ بھی کرو۔ سفارش اتنا ہلکا معاملہ نہیں ہے اللہ کے یہاں، سفارش بھی اسی کی ہوگی جو توحید پرست ہوگا۔ یہ دیکھیے فائدہ اور نقصان، جو توحید پرست نہیں ہوگا اسے سفارش حاصل نہیں ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، ہر نبی نے اپنی اپنی دعا کا استعمال اس دنیا کے اندر کیا کہ وہ جو مانگے اسے مل جائے، لیکن میں نے اس دعا کا استعمال نہیں کیا، اور میں قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کروں گا، اس کے لیے جس نے لا الہ الا اللہ، جس کی توحید میں شرک نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا من اسعد الناس بشفاعتک، اے اللہ کے رسول آپ کی سفارش کا حقدار قیامت کے دن کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا حدیث کے علم کی جو حرص تمہارے اندر ہے، جو تڑپ تمہارے اندر ہے، مجھے یقین تھا کہ یہ سوال صرف تم ہی کر سکتے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس آدمی نے لا الہ الا اللہ خالص اپنے دل سے کہا، خالص کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل سے اقرار کرے اور اپنے دل میں نفرت کرے شرک سے۔ ایک تو ہے اقرار اور ایک انکار، دونوں چیزیں۔ ایک آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کرتا ہے لیکن شرک کا انکار نہیں کرتا، یہ اقرار انسان کو فائدہ نہیں دے گا۔ خالص من قلبہ، تو ایک بڑا فائدہ یہ کہ نبی کی سفارش کا حقدار انسان۔ دیکھیے
فقیہ آدمی وہ ہے جس کو اللہ دین کی سمجھ دے، بہت بڑا فقیہ آدمی۔ اللہ کی نصرت اور تائید اسی انسان کو حاصل ہوگی، اسی قوم کو حاصل ہوگی جس میں شرک نہیں ہو۔ آج انسان کامیابی کے لیے، آج انسان ترقی کے لیے کیا نہیں کر رہا ہے، لیکن دنیا دار انسان کے سامنے توحید پیش کی جائے۔ بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں ایک اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ۔ غور کیجیے جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ سے، اس دور میں جن لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی، انہوں نے بات کہنے والے کو نعوذ باللہ بے وقوف سمجھا ہوگا، کمزور مسلمان جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ ایسی بے سر و سامانی اور کمزور حالت میں یہ اعلان ہو رہا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کامیاب ہو، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے۔ بعد میں صحابہ کرام عرب و عجم کے مالک ہوئے یا نہیں ہوئے؟ توحید کی برکت سے آج ہماری زندگی کٹ جاتی ہے، ایک مکان کے مالک نہیں بن پاتے، ایک دکان ہم اپنی نہیں بنا پاتے۔ وہ توحید کی برکتیں تھیں۔ یہ فقیر صحابہ کرام جن کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے ان کو تخت و تاج کا مالک بنایا۔ آج ہماری پستی کے اسباب کیا ہے؟ شرک، توحید سے دوری یا توحید میں کمزوری۔ ہر اچھے معاملے میں ہم دنیا کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کی نصرت و تائید مشروط ہے عقیدہ توحید کی درستگی کے ساتھ۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے اور ان لوگوں سے جو تم میں سے نیک عمل کریں۔ ایسا بھی نہیں کہ بس لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور نیک عمل چھوڑ دیا، نہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ آپ کو ایک بات یہاں پر رک کے بتا دوں، گناہوں کی بنیاد پر جو کچھ سزائیں مرتب کی گئی ہیں وہ ساری ہمارے سامنے ہیں، غور کیجیے۔ گناہوں کی بنیاد پر جو سزائیں ملنی ہیں دنیا کے اندر، وہ آج ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی عام ہوگی، اللہ رب العالمین اس قوم میں ایسی ایسی بیماریاں عام کر دے گا جو پہلے کبھی نہیں۔ دیکھیے کتنی بیماریاں ہیں، لا علاج بیماریاں جو ہمارے باپ دادا کے دور میں نہیں تھی، ڈاکٹر بھی پہلی مرتبہ سن رہے اب اس کا علاج دے دو۔ یہ تو رسول نے کہہ دیا تھا، زناکاری اور بے حیائی عام ہوگی تو بیماریاں بھی عام ہوں، اور کئی احادیث اس پر۔ تو گناہوں کی بنیاد پر مرتب ہونے والی سزائیں عام ہیں، نیکیوں کی بنیاد پر ملنے والے انعامات ہمارے سامنے کیوں نہیں؟ کیا نعوذ باللہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا۔ پھر نیکیوں کی بنیاد پر ملنے والے انعامات سے ہم محروم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ کمزور، ہماری عبادتیں کمزور، ہمارا اللہ سے تعلق کمزور ہو چکا ہے، اس وجہ سے اللہ کی نصرت و تائید بھی رک چکی ہے۔ توحید کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اعمال کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس آیت پہ غور کیجیے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور تم میں سے جنہوں نے نیک عمل کیے۔ کس بات کا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو زمین میں خلیفہ بنایا، اللہ تمہیں بھی بنائے۔ کرنا کیا ہے؟ توحید، عمل صالح، سب سے زیادہ اسی چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارا عقیدہ درست ہو،
ہمارے اعمال درست ہو جائے، اپنے آپ کو ہمیشہ چیک کرے، اپنے آپ کو ہمیشہ ٹٹولے۔ غافل انسان کا بھی محاسبہ اگر نہیں ہوگا تو پھر عقیدے اور اعمال میں غفلتیں تو آئیں گی، خرابیاں ہوں گی۔ اب دیکھیے ایک تاجر ہے نا، روزانہ جب دکان بند کرتا ہے تو حساب کتاب کر کے بند کرتا ہے۔ بہت سارے تاجر اور کام کرنے والے اس فیلڈ کے لوگوں سے آپ پوچھیں، آپ خود اس فیلڈ کے لوگ ہیں، بغیر حساب و کتاب کی دکان بند نہیں ہوتی اور بغیر حساب و کتاب کی یہ دکان کھلتی نہیں۔ آیا کتنا، گیا کتنا، باقی کتنا ہے۔ یہی اصول ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال کے معاملے میں بھی ہونا چاہیے۔ آج پورا دن ہم نے کیا کیا اللہ کی رضا کے لیے، آج پورا دن ہم نے کتنے گناہ کیے اللہ کی جو ناراضگی کا سبب بنتے۔ ترقی وہی آدمی کرتا ہے جو محاسبہ کرتا ہے، میرے اندر علم میں کتنا اضافہ ہوا ہے، میرے عمل میں کتنا نقصان ہوا ہے، میرے گھر کے اندر کتنی اچھائیاں آئی ہیں، کتنی برائیاں داخل ہوگی۔ حساب لیجیے میرے بھائیوں، یہ جو درس ہو رہے ہیں وہ صرف اسی لیے تھوڑا جگانے کے لیے، باقی اصل کام تو آپ ہی کو کریں، یہ ابھارنے کے لیے ہے تاکہ کچھ غفلتیں ہماری دور ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ جو نیک عمل کرتے ہیں، جو عقیدہ توحید کے مالک ہیں، حامل ہیں، پہلا وعدہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ دین کو مضبوط کر دے گا زمین کی۔ دینی اعتبار سے جو کمزوریاں ہو رہی ہیں، جو کچھ حالات ہمارے ہیں، اس کے بنیادی اسباب میں سے ایک بڑا سبب شرک ہے۔ جہاں شرک ہوگا وہاں ایمان بھی چلا جائے گا، وہاں پھر عبادت گاہیں بھی محفوظ نہیں رہتی۔ شرک سے ہر چیز غیر محفوظ ہو جاتی ہے، ایمان ہر چیز کو مضبوط کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے ایمان مضبوط کرتا ہے، شرک کمزور کرتا ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ خوف کو دور کر کے امن و امان کو قائم کرے گا، خوف کو امن میں بدل دے گا۔ کیا آج خوف کے حالات نہیں ہیں؟ غور کیجئے، ہر طرف خوف ہے، ہراس ہے، ڈر ہے۔ کیوں؟ اس کے ذمہ دار خود ہم ہیں، کوئی اور نہیں۔ ہمارا عقیدہ کمزور ہوا، ہر چیز کمزور ہوگی چلی۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ایک شرط اللہ نے آگے پھر بیان کی، يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ رہیں۔ اگر اس شرط کو کما حقہ پورا کر لیا تب تو اللہ کی یہ نصرت، اللہ کی یہ تائید آئے گی، ورنہ کمزوری تو ہمارا مقدر ہے۔ اس کمزوری کو کوئی چیز دور نہیں کر سکتی سوائے عقیدہ توحید کی درستگی کے، سوائے اعمال کی اصلاح کے، اور کوئی چیز درست نہیں کر سکتی۔ اچھا، مرنے کے بعد جو سوال جواب ہوں گے نا، پہلا سوال توحید ہی کا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے تھے تدفین کے بعد صلوا له التثبیت فإنه يسأل الآن، کہ اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، اس لیے کہ ابھی اس سے پوچھا جائے، اس سے سوال ہوگا۔ یہ ثابت قدمی کس سے آئے گی؟ توحید سے۔ جو موحد نہیں ہے وہ فرشتوں کے سوالات میں ثابت قدم نہیں رہ سکے۔ قرآن حکیم کی اس آیت کو پڑھیے، اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا۔ معنی کیا ہے؟ مفسرین نے اس کا جو معنی بیان کیا ہے کہ اللہ بندے کو اس کی قبر میں ثابت قدم رکھے گا بالتوحید، توحید کے ذریعے سے۔ توحید ہوگی تبھی وہ سوال کا جواب دے گا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے۔ توحید نہیں ہوگی تو اس سوال کا جواب انسان دے ہی نہیں سکے۔ تو یہ توحید کا فائدہ ہے، جب سارے لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے، تنہا بندہ کوئی نہیں ہوگا۔
آپ اوپر سے کتنا بھی بتا دیں کہ بہت ساری ایسی کلپس آتی ہیں کہ اوپر سے وہ جس طرح امتحان کے پرچے میں چیٹنگ ہوتی ہے نا، وہ اب قبر میں بھی کروانے کی کوششیں ہوتی ہیں کہ اوپر سے بول چلاتا رہے کہ بول تیرا رب، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والا کہتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تبھی ہوگا جب وہ خود توحید پر ہو۔ تو توحید کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے۔ اسی طرح سے ایک فائدہ یہ بھی ہے اور ایک نقصان یہ بھی ہے، توحید ہوگی تو ہی عمل قبول ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں شرکا کے شرک سے بے نیاز ہوں، میں بے نیاز ہوں۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جس نے کوئی عمل کیا جس عمل میں اس نے شرک کیا ہے تو میں اس کو اور اس کے شریک کو چھوڑ دیتا ہوں، جس کے لیے عمل کیا ہے اسی سے اجر لے لے، نہیں ملے گا اللہ رب العالمین کے یہاں کچھ بھی۔ میرے بھائیوں، اس کے اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ توحید جنت کی کنجی ہے، توحید ہی سے انسان کو طاقت ملتی ہے، مدد ملتی ہے کہ وہ نیک کام کرے اور گناہوں سے بچ جائے۔ توحید نہیں ہوگی، توحید میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ توحید میں یہ چیز شامل ہے کہ انسان صرف اللہ سے ڈرتا ہے، جب اللہ کا ڈر ہوگا تو گناہوں سے بچے گا۔ توحید میں یہ چیز شامل ہے کہ اللہ کی رحمتوں سے امید رکھتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے امید ہوتی ہے تو پھر انسان نیک اعمال کرتا ہے، اور یہی انبیاء کا مشن بھی ہے۔ انبیاء کی دعوت کا جو بنیادی مقصد تو توحید تھا، سماج سے شرک کو دور کیا جائے اور سماج کے اندر توحید کو عام کیا جائے، اور اس کے لیے صرف یہ تقریر کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے منظم اور مسلسل کوششوں کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے میں دوبارہ بلکہ یہ بات ہر جگہ کہتا ہوں، اس کمزوری کو دور کیجیے۔ توحید پر مشتمل جو بنیادی کتابیں ہیں، اتنا پڑھائیے کہ یہ چیزیں ہمیں یاد ہونے کی حد تک پڑھائیے، اور جب کبھی ہمارے بچوں کے سامنے گمراہیاں آئیں تو توحید کے دلائل ان گمراہیوں کو دور کر دیں۔ توحید کے دلائل اتنے مضبوط ان کے پاس ہوں کہ جب شرک کی دعوت دینے والا شرک کی دعوت لے کر کے آئے تو وہ ان دلائل کو کمزور کر دے کہ توحید ہی اصل ہے، شرک اصل نہیں۔ توحید بنیادی چیز ہے۔ اللہ نے سب سے پہلا وعدہ، میں نے کہا نا، وہ چیزیں اگر اس کو مرتب کی جائے تو سب سے پہلے توحید ہی اور کچھ نہیں۔ اللہ نے بندوں کو پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں وعدہ کس چیز کا لیا تھا؟ اللہ نے روحوں کو جمع کیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، کہ اللہ نے آدم کی پیٹ سے روحوں کو نکالا، سب کو جمع کیا، اس میں ہم تھے، آپ تھے، سارے لوگ تھے، دنیا کا ہر انسان، آدم سے لے کر کے قیامت تک آنے والا ہر انسان شامل تھا۔ سب سے اللہ نے پوچھا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہیدنا، سب نے کہا کہ ہے اللہ تمہارا رب۔ اللہ نے کہا دیکھو ابھی تو گواہی دے رہے ہو، دنیا میں جا کے غافل ہو جاؤ گے، یہ مت کہنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین۔ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، رسول کے بعد انبیاء کے وارثین علماء آئے، دعات آئے، یہ ساری کوششیں اسی وعدے کو یاد دلانے، کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، اگر اس کو مرتب کیا جائے تو دن کی ابتدا توحید سے، ہمارے دین کا آغاز توحید سے، بلکہ ہماری پیدائش سے پہلے جو وعدہ ہم سے لیا گیا وہ توحید کا تھا، اور اگر انسان کا خاتمہ اسی توحید پر ہو گیا تو جنت ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والے کو جو قریب الموت ہو اسے تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی۔ کیوں؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ،
کہ جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آج ہم شیطان کے اور نہ جانے کن کن چیزوں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہا، وہ شیطان سے محفوظ ہو جائے گا۔ جہاں دیگر اجر و ثواب بیان کیے ہیں وہاں اس میں سے یہ بھی ہے کہ شیطان سے انسان محفوظ ہوگا، اور شیطان کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے، شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ انسان کو مشرک بنا کر موت، سب سے بڑی کوشش یہ ہے۔ لہذا میرے بھائیو، شیطان کے شر سے ہر وقت اللہ کی پناہ مانگو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں جہنمی بنا کر اس دنیا سے رخصت کرے۔ اور ایک ہی چیز ہے توحید، توحید سے شیطان کمزور ہوتا ہے، توحید سے برائیاں کمزور ہوتی ہیں، اور توحید سے ہر سازش کمزور ہوتی ہے۔ اس لیے توحید کو لازم پکڑو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں توحید سمجھنے، توحید سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید پر اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اللہ جو کچھ شرک انجانے میں ہم سے ہو چکے ہیں اللہ انہیں معاف فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنی نسلوں کو توحید سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی آدمی شرک اکبر کا مرتکب ہوا اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو جنت اس پر حرام ہے۔ کوئی بھی آدمی، آپ نام کیوں لے، اصول یہی ہے کہ شرک پر اگر موت ہوئی تو اس کی معافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، واضح چیز ہے۔ کوئی بھی ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے، شرک بھی کر رہا ہے، شرک اکبر کا مرتکب ہے، تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس آدمی کو معاف نہیں کرے گا جس نے شرک۔ ہاں لیکن اس میں وہی مسلمان شامل ہوں گے جو توحید پر فوت ہو۔ ہاں اس میں دعا کی جا رہی ہے، لیکن آپ صرف ایک دعا کو مت لیجیے، آپ صرف ایک دعا کو مت لیجیے، دیگر دلائل تو ہمیں کہہ رہے ہیں نا، انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، پھر وہ مسلمان رہا نہیں۔ ہاں اسی لیے البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے عیسائیوں کے بارے میں اہل علم کا ایک موقف کو لکھا ہے کہ وہ عیسائیوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اگر وہ عیسائیت پر مرا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت۔ ایک آدمی کا تو واضح ہے کہ مشرک پر مرا، اور جس کا واضح نہیں اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے۔ ہاں اللہ کے حوالے کر دے۔ اس کا معاملہ مشتبہ ہے کہ اگر وہ شرک پر نہیں مرا تو اللہ تو اس کی مغفرت کرے، ٹھیک ہے، مشتبہ ہے، پتہ نہیں شرک پر مرا ہے یا توحید پر، لیکن جس کا واضح ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں۔ بالکل شرک اکبر، ٹھیک ہے۔